السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، کتاب البیوع باب الصلح، خرید و فروخت کے احکام و مسائل میں صلح کے متعلق پچھلی نشست میں چند باتیں بیان کی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو اس حدیث کے تالیف ہیں، وہ اس باب کو اس کتاب البیوع میں کیوں لے کر آئے۔ باب الصلح میں چند احادیث انہوں نے ایسی بھی بیان کی ہیں جو کہ ہمارے آج کے معاشرے کے حساب سے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں اور اہم ہیں، جس میں ہمسایوں کے متعلق بھی ایک بات آتی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمسائے ہوتے ہیں جو گھر کے ساتھ، گھر جن کا ہوتا ہے وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمسائے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے بھی سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل، یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ چند جو ہے ہمسایوں کا ذکر کر کے ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ کلیئر کر دیا، اور ہمیں رہنمائی کی ہے، ہمیں ہدایات کی ہیں کہ صرف جو ہمسائے ہیں وہ گھر کے ساتھ رہنے والے ہمسائے نہیں ہیں، دکانداری کے ساتھ جو دکان لگی ہے وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سفر میں جاتے ہیں، آپ کے ساتھ میں بیٹھنے والا جو شخص ہے وہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے۔ ایک مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والا شخص آپ کا ہمسایہ ہے۔ تو ہم ہمسایہ کو اور ہمسایہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بیان کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس حدیث کو بھی جو ہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے باب الصلح میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسائے بھائی کو نہ روکو کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں سوراخ کر کے اپنی لکڑی گھسائے۔ اس سے مراد دو تین چیزیں آ جاتی ہیں، ایک جگہ پہ کیل گھسانے کا بھی ہے، دو تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کو لینٹر کی ضرورت ہے، وہ لینٹر کے لیے جو ہے وہ اپنا بالا لگا دیتا ہے، یا لکڑی کا جو ہے وہ پیس لگاتا ہے لینٹر ڈالنے کے لیے، تو اس کو ڈالنے دو، یا اس سے آپ بات کر لو کہ آپ اس کو استعمال کر لو، بعد میں اس کو صحیح کروا دینا، ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنے میں لوگ جو ہیں وہ کوتاہی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کے دور خلافت میں یہ عمل جو ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ لکڑیاں جس کے متعلق یہاں پہ ذکر ہے تمہارے کندھوں میں بھی رکھنی پڑے، میں تمہارے کندھوں پہ رکھوا کے یہ کام کرواؤں گا، کہ تم اس حدیث کو معمولی سمجھ رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسایوں کے متعلق اتنی فضیلت بتائی کہ مجھے تو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ کہیں ہمسایوں کو بھی وراثت میں حصہ دار نہ بنا دے۔ تو یہ ہمسایوں کے متعلق صرف ہمسائے گھر کے ہی نہیں ہیں، دکانداری کے ہمسائے، ساتھ رہنے والے، ساتھ دکان والا وہ بھی ہمسایہ ہے، اس کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی عزت کا بھی خیال کرنا ہے، ہر چیز کا خیال کرنا ہے۔ جس طرح اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ساتھ والا ہمسایہ جو ہے وہ ہم سے کسی تکلیف میں نہ ہوں،
ہم کسی قسم سے اس کے بحث نہ کریں، کسی قسم کی جو ہے وہ اس کے ساتھ غلط زبان استعمال نہ کریں۔ اسی طرح دکان میں بھی اگر کہ ہم سایہ دکاندار ہے، ہمسایہ ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے کہ یار کسی طریقے سے اس میں ہم میں سلوک اتفاق رکھے، وہ ہمارے اخلاق سے ہمیشہ خوش رہے، ہماری زبان سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو جب اس چیز کا ہم خیال کریں گے، اس کا بھی خیال رکھیں گے، اپنا بھی خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی احادیث کے مطابق جو ہمسایوں کا خیال رکھنے والا ہے وہ جنت میں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہم بھی جنت میں ہوں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات کو، صحیح دین کو سمجھنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔